رفیق ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والا ایک غریب کسان تھا جس کی زندگی سخت محنت اور جدوجہد سے بھری ہوئی تھی۔ رفیق کی دنیا اس کے 2 بیٹے جریان اور وسیم اور بیوی زینب کے گرد گھومتی تھی۔ وہ دن رات محنت کرتا تاکہ اپنے بچوں کے لیے ایک بہترین مستقبل بنا سکے۔ رفیق کے کھیت چھوٹے تھے اور زمین زیادہ زرخیز نہ تھی۔ وہ روز صبح سورج نکلنے سے پہلے کھیت میں کام کرنے جاتا اور شام تک پسینے میں شرابور ہو جاتا، لیکن فصل کی کم پیداوار اور بڑھتی ہوئی مہنگائی نے اس کی زندگی مزید دشوار کر دی۔ ایک دن گاؤں کے اسکول کے استاد نے رفیق کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے بیٹوں کو شہر بھیجے تاکہ وہ وہاں اچھی تعلیم حاصل کر سکیں، لیکن شہر میں کچھ بچوں کو بھیجنا رفیق کے لیے کسی خواب سے کم نہ تھا۔ اس کے پاس نہ تو پیسے تھے اور نہ کوئی وسائل۔ اگر اس کی بیوی زینب نے اسے ہمت دی، اگر ہم اپنی ضروریات کم کر لیں تو اپنے خوابوں پر یقین رکھو تو یہ ممکن ہے۔ رفیق نے فیصلہ کر لیا کہ وہ بچوں کو اچھی تعلیم دلانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ اس نے اپنے کھیتوں میں محنت ہمت کی، رات کو گاؤں کے بازار میں مزدوری شروع کر دی اور دن رات کی محنت سے کچھ رقم جمع کی۔ جبران اور وسیم کو شہر کے لیے ایک اسکول میں داخلہ مل گیا۔ وہ وہاں گاؤں سے شہر چلے گئے تھے۔ شہر میں زندگی آسان نہ تھی۔ جبران اور وسیم نے دیکھا کہ ان کے ہم جماعت مہنگے لباس اور کتابیں رکھتے ہیں، جبکہ وہ اپنی پرانی کتابوں اور پرانے کپڑوں میں تھے، لیکن انہوں نے اپنے والدین کی قربانیوں کو یاد رکھا اور تعلیم پر پوری توجہ دی۔ سال گزرتے گئے اور دونوں بھائیوں نے اپنی تعلیم میں نمایاں کامیابی حاصل کی۔ جبران ایک ڈاکٹر بن گیا اور وسیم نے انجینئرنگ مکمل کی۔ دونوں نے اپنی محنت سے وہ مقام حاصل کیا جو رفیق کے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ایک دن جب جبران اور وسیم گاؤں واپس لوٹے تو اپنے والد کے لیے ایک نیا گھر اور زمین خرید کر لائے۔ انہوں نے گاؤں کے لوگوں کو مفت تعلیم اور صحت کی سہولتیں دینے کا منصوبہ بنایا۔ رفیق کے لیے یہ مرحلہ اس کی ساری قربانیوں کا انعام تھا۔ رفیق نے خوشی سے کہا، میں نے اپنی زندگی کے ہر لمحہ تم دونوں کے لیے قربان کیا اور آج تم دونوں نے میری زندگی کو کامیاب بنا دیا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اپنے والدین کی قربانیوں اور بچوں کی محنت مل کر خوابوں کو حقیقت میں بدل سکتی ہے۔